السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ۔ کیف تکفرون باللہ وکنتم امواتا فاحیاکم ثم یمیتکم ثم یحییکم ثم الیہ ترجعون۔ کیسے تم کفر کرتے ہو باللہ اللہ کے ساتھ، وکنتم اور تھے تم امواتا مردہ، فاحیاکم پس زندہ کیا تم کو، ثم پھر یمیتکم مارے گا تم کو، ثم پھر یحییکم زندہ کرے گا تم کو، ثم پھر الیہ اسی کی طرف ترجعون تم لوٹائے جاؤ گے۔ محترم، یہ جو آیت آپ کے سامنے میں نے تلاوت کی ہے سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 28 ہے۔ اس آیت میں اللہ رب العزت نے جو بات رکوع کے شروع میں کی تھی، یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم، اس بات کے تناظر میں یہ بات کہی جا رہی ہے، توحید کی بات ہی سامنے رکھی جا رہی ہے کہ کس طرح تم اللہ تعالیٰ کا کفر کرتے ہو، اللہ کے ساتھ تم لوگ کس طرح کفر کر سکتے ہو، جب کہ اللہ نے تمہیں یہ کہا ہے کہ عبادت اسی کی کرنی ہے، کیونکہ خالقکم اس نے ہی تمہیں پیدا کیا ہے، اور خالقکم اور اس سے پہلے جو تمہارے پہلے جو گزر چکے ہیں، خالق من قبلکم جو تم سے پہلے لوگ گزر چکے ہیں ان کو بھی پیدا کرنے والا اللہ ہی ہے، یعنی تمہارے آباء و اجداد کو۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ اس چیز کو دہرا رہا ہے، کیف تکفرون باللہ، کس طرح تم کفر کرتے ہو اللہ کے ساتھ، وکنتم امواتا، اور اس حالت میں کہ تم مردہ تھے، یعنی بے جان تھے، یعنی تم پیدائش سے پہلے کیا تھے؟ ایک نطفہ تھے، پانی کا ایک قطرہ تھے، گندے پانی کا ایک قطرہ، اور تمہارا وجود تک نہیں تھا۔ تو اللہ رب العزت نے تمہیں اس حالت میں جب تم بے جان تھے، فاحیاکم پس پیدا کیا تم کو، یعنی اللہ نے تمہیں اس حالت سے ایک نطفہ سے اللہ نے پیدا کیا، اور تمہیں یہ کہا جا رہا ہے کہ تم اس حالت میں ہونے پر بھی تمہیں پتہ نہیں ہے، پھر بھی تم اللہ کے ساتھ کفر کرتے ہو۔ کیوں کر تم اللہ کے ساتھ کیسے کفر کر سکتے ہو؟ تم اپنی کنڈیشن کو، اپنے حالت کو، اپنی حیثیت کو تو دیکھو۔ پھر آگے اللہ فرماتا ہے ثم یمیتکم، پھر مارے گا تم کو، یعنی زندگی اور موت کا یہ عمل تمہارے سامنے ہو رہا ہے۔ دنیا کے اندر کتنے لوگ ہیں جو اس دنیا سے رخصت ہو رہے ہیں ہماری آنکھوں کے سامنے، ہم ان کا جنازہ کندھوں پہ اٹھاتے ہیں اور ان کی نماز جنازہ ادا کر کے اور ان کو قبرستان میں دفنا کے آتے ہیں، یہ ہمارے سامنے یہ عمل ہو رہا ہے۔ اور کتنے گھروں میں خوشیاں ہوتی ہیں جب بچوں کی پیدائش ہوتی ہے۔ تو اللہ فرماتا ہے ثم یمیتکم، پھر وہ مارے گا تم کو، ثم یحییکم پھر زندہ کرے گا تم کو، یعنی کل قیامت کے دن اللہ پھر زندہ کر لے گا۔ اللہ انسان کو مارنے کے بعد قیامت کے دن پھر زندہ کرے گا، ثم الیہ ترجعون، پھر اسی کی طرف تم لوٹائے جاؤ گے، یعنی تمہاری آخرت جو ہے، تمہارا اکٹھا ہونا جو ہے وہ اللہ ہی کی طرف ہے، اللہ کے ہاں تمہیں پیش ہونا ہی پڑے گا۔ تو یہ ساری حقیقتیں بے جان چیز ہونے کے بعد، ایک نطفے سے پیدا کرنے کے بعد، پھر اللہ نے تمہیں انسان بنا دیا، بچہ پیدا ہوا، پھر وہ جوان ہوا، اس کو راہ ہدایت دی، اس کو سہولیات دی، جوانی آئی، بڑھاپا آیا، پھر وہ موت کی طرف گامزن ہوا، موت اس پہ طاری ہو گئی، پھر وہ قبرستان میں قبروں میں چلے گئے لوگ، پھر قیامت کو اللہ پھر اٹھا لے گا۔ یہ ساری صورتحال اللہ بیان کرنے کا مقصد یہ ہے اللہ کا کہ تم ان ساری چیزوں کو سامنے رکھتے ہوئے عقل سے کام لو، اور تم کس طرح کفر کر سکتے ہو اللہ کے ساتھ جب تمہیں یہ سارا پتہ ہے کہ تمہاری حیثیت ہی کوئی نہیں تھی، اور تمہارا آخرت میں اللہ کی طرف اکٹھا کیا جانا یہ لازم و ملزوم ہے، اور تم اسی کی طرف لوٹائے جاؤ گے۔ تو یہ اسی توحید کی طرف اللہ رب العزت کی دعوت ہے، اسی توحید کا تذکرہ ہے۔
اللہ سے دعا ہے اللہ تعالی ہمیں سمجھنے کی، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب